بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے جہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے۔ 39ویں حدیث جو کہ خیر و شر کے بارے میں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 798، دوسری فصل، خیر و شر کا بندوں کے ذریعے اجرا کی کیفیت۔ مطالب سابقہ میں غور و تأمل کرنے سے جو لوگ اہل ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مخلوقات کے ہاتھوں خدا خیر و شر کو کیوں کر اجرا کراتا ہے کہ جس سے کوئی مفسدہ جبر لازم نہیں آتا۔ البتہ اس طرح کی تحقیق جس سے مطلب واضح ہو جائے اور اس سلسلے میں ہونے والے تمام اعتراضات مرتفع ہو جائیں، وہ موقوف ہے کہ مذاہب کی تفصیل بیان کی جائے اور بہت سے مقامات کا ذکر کیا جائے، مگر اس کتاب میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ البتہ ایک اجمالی اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں جو نظر بحث سے مناسب ہو۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودات میں سے کوئی بھی موجود اپنے کسی عمل میں اس کا اس وقت تک مستقل ہونا ممکن نہیں ہے جب تک فعال و موجود معلول کے عدم میں رہنے والے تمام اسباب کو صد در صد ختم نہ کر دے۔ مثلاً ایک معلول کے وجود میں آنے کے لیے 100 شرطیں ہیں اور فعال 99 کو پوری کرتا ہے۔ ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو معلول موجود نہیں ہو سکتا اور نہ اس فعال کو علت مستقلہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی علت کا مستقل ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ علت تمام ان چیزوں کو معدوم کر دے جس کے معدوم ہونے پر معلول کا جن کے معدوم ہونے پر معلول کا وجود ضروری ہے۔ اور بالہدایہ و برہان یہ بات معلوم ہے کہ تمام دائرہ ممکنات ساکنان جبروت عظمیٰ و ملکوت عالیہ سے لے کر عالم ملک و طبیعت کے بسنے والوں تک تمام قوا فعالہ باطنی و ظاہرہ کے بس کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پہلا عدم جو معلول پر جائز ہے اس کا عدم علت فعالہ و مؤثر کے عدم پر موقوف ہے، اور یہ سلسلہ ممکنات میں کوئی ایسا موجود نہیں جو اس جہت سے سد عدم معلول کر سکے، کیونکہ ایسا ہونا مستلزم ہے کہ امکان ذاتی وجوب ذاتی سے بدل جائے اور ممکن دائرہ امکان سے خارج ہو جائے، اور یہ انقلاب بدیہی طور سے محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ استقلال در وجود کے لازم ہے، اور یہ بات ممکنات میں ممکن نہیں ہے۔ اسی بیان سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ توفیق نہ صرف ایجاد میں بلکہ موجودات کے شؤون وجودی میں سے کسی بھی شان میں ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف مکلفین یا افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے علماء عنوان بحث قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ متکلمین کی زبانوں سے جاری ہونے والے کلمات سے اختصاصی سمجھا جاتا ہے، لیکن متفرق ابواب کے ملاحظے سے عمومیت بحث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ طریقہ اصحاب کلام میں افعال مکلفین کی بحث زیادہ اہم ہے، اسی لیے نزاع کو اسی سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کو متکلمین سے کوئی غرض نہیں، ہم تحقیق حق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودات کے کسی بھی امر میں توفیق ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ ابطال جبر۔ اب جبری مذہب کا بطلان بھی معلوم ہو جانا چاہیے، لیکن پہلے ان کے مذہب کی طرف اشارہ کر دوں، اس کے بعد بطلان کا ذکر کروں گا۔ اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جبری حضرات کہتے ہیں ایجاد موجودات میں کسی بھی وسائط و وجودی کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، صرف انسان کو مدخلیت کا توہم ہوتا ہے۔ مثلا قوہ ناریہ ہے، یہ حرارت میں بالکل مؤثر نہیں ہے، بس خدا کی عادت جاری ہے کہ جب بھی صورت ناریہ جاری ہوگی اس کے بعد ہی حرارت ایجاد کر دے گا، بغیر اس کے کہ صورت ناریہ کو اس میں کوئی مدخلیت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر خدا صورت ناریہ کے بعد برودت ایجاد کرتے تو اس وقت جو صورت حرارت کی ہے وہی صورت برودت کی ہوتی ہے اور کوئی فرق نہ ہوتا۔ خلاصہ خدا بغیر توسط و وسائط خود بذات مقدس خود تمام افعال مکلفین و اثار موجودات کا مباشر ہے۔ ان لوگوں نے اپنے خیال سے اس مذہب کو خدا کی تنزیہ و تقدیس کے لیے اختیار کیا تاکہ ید اللہ کو مغلولہ نہ سمجھا جا سکے۔ اس تنزیہ و تقدیس کے ذریعے جو سنت برہان اور مذہب عرفان میں مستلزم
نقص و تشبیہ اور مستلزم تعطیل ہے، جیسا کہ ہم نے فصل سابق میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ حق تعالیٰ کمال مطلق اور وجود صرف ہے، اس کی ذات و صفات میں تحدید یا نقص کا تصور بھی نہیں ہے، اور جو چیز مطلق و ایجاد و جعل الہی ہے وہ موجود مطلق و فیض مقدس اطلاقی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ذات مقدس سے وجود محدود ناقص صادر ہو۔ ایجاد کے اندر کسی قسم کا نقص ہے ہی نہیں، بلکہ تمام تحدیدات و نقائص سے مستفیض و معلول کے تحدید و نقص ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ متکلمین نے تصور کیا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ پس جتنے وجود و معلول کا ارتباط ذات مقدس حق تعالیٰ سے بلا واسطہ ممکن ہے، وہ موجود مطلق و صریح وجود ہے، اور وہ یا تو فیض مقدس سے بنا بر مسلک عرفہ یا عقل مجرد و نور شریف اول ہے بنا بر مسلک حکمہ۔ دوسرے بیان کے ساتھ اس میں تو شک نہیں ہے کہ قبولیت وجود میں موجودات مختلف ہیں۔ بعض موجودات قبول وجود ابتداءً و استقلالاً کرتے ہیں، جیسے جواہر، اور بعض کو دوسرے کے ضمن و طبیعت میں قبول کرتے ہیں، جیسے اراض اور ایسی چیزیں جو ضعیف الوجود ہیں۔ مثلاً زید کا کلام ضمناً پایا جا سکتا ہے، مستقلاً نہیں پایا جا سکتا۔ اسی طرح اراض و اوصاف جواہر اور موصوفات کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، اور یہ نقص ان کا خود ذاتی ہے، فعالیت اور موجودیت کا نقص نہیں ہے۔ اس بیان سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سلسلہ موجودات میں جبر اور نفی اور وسائط وجودیہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور قوی ترین دلیل اس باب میں یہ ہے کہ جس طرح ماہیت بحسب ذات تاثیر و تاثر سے مغرل ہے، اور بذات جعل ان سے متعلق نہیں ہو سکتا، اسی طرح حقیقت وجود بذات ہی منشأ تاثیر ہے کہ اگر اس سے مطلقاً نفی تاثیر کر دی جائے تو یہ انقلاب ذاتی کو مستلزم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایجاد مراتب وجود بے اثار اور نفی الاثر مطلقاً ممکن نہیں ہے، اور موجب نفی شیء از ذات خود سے۔ حاصل کلام یہ ہو کہ مسلک جبر و مسلک تفویض دونوں مسلک برہان تام اور ضوابط عقلیہ کی بنا پر باطل و ممتنع ہیں۔ اہل معرفت اور حکمت عالیہ میں مسلک امر بن الحرمین ثابت ہے، اگرچہ اس کے لیے امر بن الامرین معنی میں بھی علماء کے درمیان اختلاف عظیم ہے، لیکن اس میں جو چیز تمام مذاہب میں مضبوط اور مناقشات سے محفوظ اور مسلک توحید کے مطابق اور عرفۂ مشاخین و اصحاب قلوب کے موافق ہے، مگر یہ مسلک تمام معارف الہی میں از قبیل سہل ممتنع ہے، جس کا حل بحث و برہان سے ممکن نہیں ہے، اور تقویٰ تام قلبی اور توفیق الہی کے بغیر دست امید کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کو اس کے اہل کے لیے یعنی اولیاء حق کے لیے چھوڑتا ہوں، اور ہم اصحاب بحث کی طرح اس وادی میں داخل ہوں گے، اور وہ یہ کہ تفویض کا مطلب استقلال موجودات در تاثیر ہے، اور جبر نفی تاثیر کا نام ہے، اور ہم ان دونوں جبر و تفویض کی نفی کر کے منزلہ بین المرتلین کے اثبات تاثیر اور نفی استقلال ہے کا اثبات کریں، اور کہیں منزلہ ایجاد مثل وجود و اوصاف وجود ہے، جیسے کہ موجودات موجود ہیں مگر مستقل در وجود نہیں ہے، اور اوصاف ان کے لیے ثابت ہے لیکن ان میں مستقل نہیں ہیں، آثار و افعال ان کے لیے ثابت ہیں اور ان سے صادر ہے لیکن وجود میں غیر مستقل ہیں، اور فوائل و موجودات غیر مستقل در فعالیت و ایجاد ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ فصل سابق کے مطالب میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خیرات و شرور دونوں کی نسبت حق کی طرف بھی اور خلق کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، اور دونوں صحیح ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا ہے خیرات و شرور کو میں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں اجرا فرمایا، اس کے باوجود خیرات منصوب بحق تعالیٰ ہے بالذات، اور بندوں اور موجودات کی طرح بالعرض، اور شرور اور اس کے مطلب کی طرف حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم میں تیرے حسنات کے لیے تجھ سے اولا ہوں، اور تو اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے اولا ہے۔ سابق میں بھی اس طرف
سابق میں بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، سر دست اس ذکر سے دستبردار ہوتا ہوں۔ والحمدللہ اولا و آخر۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 40، جو کہ کتاب کی آخری حدیث ہے۔ تفسیر سورہ توحید اور ابتدائی آیات سورہ حدید، صفحہ نمبر 806۔ پہلی فصل سورہ توحید کی طرف اجمالی اشارہ، صفحہ نمبر 807۔ سورہ توحید کی عظمت، صفحہ نمبر 807۔ سورہ حدید کی آیتوں کے بارے میں ملا صدرہ کا بیان، صفحہ نمبر 807۔ سورہ حدید کی آیتوں کے بارے میں ملا صدرہ کا بیان، صفحہ نمبر 807۔ ہر سورہ کی بسم اللہ اسی سورہ سے متعلق ہے، صفحہ نمبر 808۔ اس میں جلالہ کے مختلف مقامات، صفحہ نمبر 808۔ بسم اللہ کے معنی در نظر وحدت و نظر فرق و فرق الفراق، صفحہ نمبر 809۔ سورہ توحید میں بسم اللہ کے معنی، صفحہ نمبر 809۔ ہو کے بارے میں شاہ آبادی کا بیان، صفحہ نمبر 810۔ صمد کا مطلب، صفحہ نمبر 810۔ دوسری فصل سورہ حدید کی آیتوں کی اجمالی تفسیر، صفحہ نمبر 811۔ تسبیح صرف صاحبان عقل کے لیے مخصوص نہیں ہے، صفحہ نمبر 812۔ موجودات کی تسبیح تکوینی تسبیح نہیں ہے، صفحہ نمبر 813۔ شکر طبیعت در کے حقائق کے لیے حجاب ہے، صفحہ نمبر 813۔ حجاب انکار، صفحہ نمبر 814۔ سورہ حدید کی پہلی آیت سے جبر و تفویض کے بارے میں ایک نقطے کا استفادہ، صفحہ نمبر 814۔ دوسری آیت کی تفسیر توحید افعالی، صفحہ نمبر 815۔ تیسری آیت کی تفسیر توحید ذاتی و اسمائی، صفحہ نمبر 815۔ چوتھی آیت کی تفسیر دنیا کی 6 روزہ تخلیق اور استوار بر عرش، صفحہ نمبر 815۔ ملا صدرہ کے بیان کی تطبیق یا ایام ربوبیت حق، صفحہ نمبر 815۔ آیت کی دلالت کہ خدا کا علم جزیات پر محیط ہے، صفحہ نمبر 816۔ آیت کا اشارہ بامائیت قیومیہ حق، صفحہ نمبر 817۔ پانچویں آیت کی تفسیر مالکیت حق، صفحہ نمبر 817۔ چھٹی آیت کی تفسیر اختلاف شب و روز، صفحہ نمبر 817۔ خاتمہ معرفت بشری کی انتہا، صفحہ نمبر 817۔ آیات شریفہ میں تدبر کی ترغیب، صفحہ نمبر 818۔ دعا و اختتام، صفحہ نمبر 819۔ صفحہ نمبر 805، 40ویں حدیث۔ عاصم کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا خدا کو معلوم تھا آخری زمانے میں ایک دقیق النظر قوم پیدا ہوگی، لہٰذا اس نے قل ہو اللہ احد اور سورہ حدید کی آیات اول سے ہو علیم بذات صدور تک نازل فرمایا۔ اب اگر کوئی اس کے غیر کو طلب کرے تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ پہلی فصل سورہ توحید کی تفسیر کی طرف اجمالی اشارہ۔ یاد رکھیے سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی آیتوں کی تفسیر ہم جیسے افراد کے حوصلے سے خارج ہے۔ ویسے واقعہ یہ کہ اس تفسیر میں داخل ہونا اپنے وظیفے سے خارج ہونا ہے۔ بھلا مجھ جیسے آدمی کے لیے شریعت انصاف میں کہاں جائز ہے کہ میں ایسی چیز کی تفسیر میں داخل ہوں جس کو خدا نے اشخاص معتمق اور علماء محقق کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تفسیر برہان میں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ مبارکہ صمد کی کچھ اسرار بیان کرنے کے بعد فرمایا خداوند عالم نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے اگر میں اس کے حاملین پاتا تو الصمد کے اندر جو توحید و اسلام و ایمان و دین و شریعت ہے اس کو نشر کر دیتا۔ ملا صدرہ سورہ حدید کی آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ 6 آیتیں جن کی طرف حدیث میں اشارہ ہے، ان میں سے ہر ایک علم توحید و الہیت کے عظیم باب پر مشتمل ہے اور صمدیت اور ربوبیت کے محکم احکام پر مشتمل ہے کہ اگر زمانہ مہلت دے اور دہر ایک ایسے عارف ربانی کی مدد کرے یا ایسے حکیم الہی کی مدد کرے جس کا علم مشکات نبوت محمدیہ سے ماخوذ ہو اور اس کی حکمت مقتبس ہو احادیث اصحاب عصمت و طہارت سے، تو یقیناً اس شخص اور ان آیات کا حق تھا کہ ہر آیت کے لیے ایک بڑی جلد بلکہ مجلدات قصیرہ تحریر کی جائیں۔
خلاصہ یہ کہ مجھ جیسے لکھنے والے اس میدان کے شہسوار نہیں ہیں، لیکن چونکہ عقل کا فیصلہ ہے کہ مشکل کی وجہ سے آسان کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے مشائخ عزائم اور کتب ارباب معرفت اور اہل بیت کے مشکات انوار ہدایت سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، اجمالاً وہ اشارتاً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کی طرف اشارہ، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسب مسلک اہل معرفت ہر سورہ کی بسم اللہ خود اسی سورہ سے متعلق ہے، استعین وغیرہ سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اسم اللہ بحسب مقام ظہوری تمام مشیت ہے اور بحسب تجلی احدی مقام فیض اقدس ہے، اور بحسب مقام وحدیت مقام جمع احدی اسماء ہے، اور با اعتبار احدیت جمع عالم کے در سلسلہ تولیہ سعودیہ و نزولیہ کون جامع اور مراتب وجود ہے، اور سلسلہ ارضیہ میں ہر ایک ہویات عینیہ ہے، اور اس کے ہر اعتبار کے لحاظ سے اللہ کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان اسماء کا مسمہ ہے، اور قرآن کے ہر سورے کے اعتبار سے کے متعلق بسم اللہ دو لفظ اور اس کا مظہر معنی میں ہے، بسم اللہ کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، بلکہ ہر اس فعل کے اعتبار سے جس سے بسم اللہ کی ابتدا کی گئی اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ مظاہر و ظہوریات اسماء الہیہ کا عارف جانتا ہے کہ تمام افعال و اعمال و عیان و عرائض با اسم شریف اعظم و مقام مشیت مطلقہ ظاہر و متحقق ہیں، پس اس عمل کے بجا لاتے وقت اور ایجاد کرتے وقت دل میں اس معنی کا متذکر ہوتا ہے، اور ان کو مرتبہ طبیعت تک اور ملک کے خود جاری کرتا ہے، اور کہتا ہے بسم اللہ، یعنی با مقام مشیت مطلقہ صاحب مقام رحمانیت کے بسیط وجود ہے، اور مقام رحمیت کے بسیط مقام کمال وجود ہے، یا صاحب مقام رحمانیت کے مقام تجلی با ظہور و بسیط وجود ہے، اور مقام رحمیت کے مقام تجلی با باطنیت و قبض موجود ہے۔ پس سالک اللہ اور عارف باللہ ایک ہی نظر میں تمام افعال و موجودات کو ظہور مشیت مطلقہ اور اسی میں فانی دیکھتا ہے، اور اس نظر میں سلطان وحدت کا غلبہ ہوتا ہے، اور بسم اللہ کو تمام قرآنی سوروں اور تمام افعال و اعمال میں ایک معنی سے سمجھتا ہے، اور جس نظر میں متوجہ عالم فرق و فرق ہوتا ہے، اس وقت ہر بسم اللہ کے لیے ہر سورے کی ابتدا میں اور ہر کام کی ابتدا میں ایک معنی کو دیکھتا ہے اور دوسرے غیر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مقام جو سورہ شریفت توحید کی تفسیر کا مقام ہے، یہاں پر بسم اللہ کو کلمہ قل سے بھی متعلق کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بسم اللہ سے مراد کسوہ تجرید و غلبہ توحید کی صورت میں مقام مشیت مطلقہ ہے، اور کسوہ تکثیر و مقام توجہ با کثرات میں اس کے تعینات ہے، اور مقام جمع بین المقامین کے مقام برزخیت کبریٰ ہے۔ مشیت با مقام وحدت و کثرت و ظہور و بطون اور رحمانیت و رحمیت بے معنی دومی ہے، اور آیت شریفہ قل ہو اللہ احد میں چونکہ جمع بین اور احادیت غیبیہ و الوہیت ہے، اس لیے اس میں اسم اللہ حسب مقام سوم یعنی مقام برزخیت مراد ہے۔ اس کے بعد مقام احدی سے قلب تقی نقی احدی احمدی محمدی سے خطاب ہوا، قل، اور یہ بحسب اس نشہ برزخی کبریٰ با ظہور اسم اللہ ہے کہ جو مقام مشیت مطلقہ و صاحب تعین و ظہور در رحمانی در عین رحمیت اور بسیط در عین قبض ہے۔ یہ کلمہ مقام ہویت مطلقہ من حیث ہی کی طرف اشارہ ہے، بغیر اس کے متعین با تعین صفاتی متجلی با تجلیات اسماعی ہو، حتیٰ کہ اسماء ذاتیہ کے جو مقام احدیت میں معتبر ہوتا ہے، اور یہ اشارہ صاحب اس قلب کے غیر اور اس مقام کے دارہ کے غیر کے لیے ناممکن ہے، اور اگر حق کی ان نسبتوں کے اظہار پر معمول نہ ہو تو ازلاً و ابداً اس کلمے کو زبان پر بھی جاری نہیں کرتا، مگر چونکہ قضاء الہی میں یہ بات حتمی تھی کہ آخری نبی اس اشارے کا اظہار کرے، اور چونکہ جذبہ مطلقہ میں کچھ باقی نہ تھا اور نبی مقام برزخیت کے دارہ تھے، لہذا فرمایا اللہ احد۔ اللہ اس میں جمع اعظم و رب مطلق خاتم ہے،
اور بعین برزخی کثرت اسماعی بس ظہور وحدیت عین وہی تجلی غیبی خفائی بمقام احدیت ہے۔ ایسے سالک کے قلب پر نہ تو جنبہ احدیت و احدیت پر غلبہ رکھتا ہے اور نہ وحدیت احدیت پر۔ لفظ اللہ کو عہد پر مقام کیا ہے، حالانکہ اسماء ذاتیہ ادبار میں مقدم ہوا کرتے ہیں، مگر یہاں پر شاید اشارہ مقصود ہے کہ مقام تجلی با قلب سالک کی طرف ہے، کیونکہ تجلیات ذاتیہ قلوب اولیاء کے لیے پہلے اسماء صفاتیہ کی ہوتی ہے جو حضرت واحدیت ہے، اس کے بعد اسماء ذاتیہ احدیہ کا نمبر آتا ہے۔ اور تمام اسماء میں لفظ اللہ کا اختصاص اور اس کا ذکر دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، حالانکہ بحسب کیفیت سلوک و نقشہ تجلی اولا بمظاہر اسم اللہ کے سائر اسماء ہیں بمناسبت قلب سالک تجلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمامیت سلوک کے آخر میں اسماء صفاتیہ میں تجلی باسم اللہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تجلی چاہے جس اسم سے ہو وہ تجلی باسم اللہ ہے، از باب اتحاد ظاہر و مظہر خصوصاً در حضرت اہلیت۔ دوسرے یہ کہ اشارہ بغایت سلوک واحدی ہو کہ جب تک وہ محقق نہ ہوگا سالک شروع با سلوک احدی نہ کر سکے گا۔ بنابراین خلاصہ کلام یہ ہو کہ وہ ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ ہے جہاں پر اشاروں اور عارفوں کی امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور مقام و رسم سے اور مبرہ ہے، تجلی و ظہور سے منزہ ہے، اور عہد تجلی باسماء باطنہ غیبیت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تجلی باسماء ظاہریہ کی طرف اشارہ ہے، اور ان تینوں اعتبارات اولیاء سے حضرت ربوبیت کا محقق ہوتا ہے، اور چار دوسرے اسماء کو صمدیت ان کی جامع ہے۔ بحسب بعض روایات از اسماء سلبیت تنزیتہ ہیں جو در ضمن اسماء ثبوتیہ جمالیہ ادبار کیے جاتے ہیں، چنانچہ کسی حدیث کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ اس بنا پر ہے کہ بسم اللہ کلمہ قل سے متعلق مانا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ کے جز سے بسم اللہ متعلق ہو۔ اس وقت پر تفسیر سورہ اور اس کے بسم اللہ کے اعتبار سے فرق ہوگا، مگر چونکہ اس کا ذکر موجب تطویل ہے اس لیے اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ عارف کامل شاہ آبادی روح الفدا فرماتے تھے ہو برہانے 6 اسم میں، اور دوسرا کمال ہے جو سورہ مبارکہ توحید میں اس کلمہ مبارکہ کے بعد ذکر ہوا ہے، کیونکہ ذات مقدس ہو مطلق ہے اور اشارہ با صرف وجود ہے، مثبت جمع کمالات اسماء ہے، پھر اللہ ہے، اور چونکہ صرف وجود با حقیقت بسیط دارائے جمع اوصاف و اسماء ہے، اور یہ کثرت اسماعی وحدت سے ذات کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے عہد ہے، اور چونکہ صرف کے لیے ماہیت نہیں ہے اس لیے صمد ہے، اور چونکہ صرف کو نقص حاصل نہیں ہو سکتا اور غیر سے حاصل نہیں ہوتا، اور تکرار اس پر محال ہے، لہٰذا والد و مولود نہیں ہے اور کوئی کفو نہیں رکھتا۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ روایات میں صمد کے بہت سے معنی اور اسرار کثیرہ ذکر کیے گئے ہیں، جس کا بیان کرنا اس کتاب کے فریضے سے خارج ہے اور ایک جداگانہ رسالے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر صمد بحسب بعض اعتبارات نفس ماہیت کی طرف اشارہ ہے اور اللہ اس صمد کے اندر اللہ کے معنی از اعتبارات مقام وحدیت و مقام احدیت جمع اسماء ہے، اور اگر اشارہ بصفت اضافی ہو جیسا کہ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے، تو اشارہ با احدیت جمع اسماء در حضرت تجلی با فیض مقدس اور اس کے معنی اور موافق ہے اللہ نور السماوات والارض کے۔